سورة الانعام آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ يخرج الحي يخرج الحي من الميت من الميت ومخرج الميت ومخرج الميت ومخرج الميت من الحي من الحي۔ ذلكم الله ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ فأنا تؤفكون۔ فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ذلك تقدير العزيز العليم۔ وهو الذي جعل لكم النجوم جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر في ظلمات البر والبحر والبحر قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ لقوم يعلمون۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ ان اللہ، ان مانا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، فالق، فالق مانا چیرنا، الحب، حب کہتے ہیں دانے کو، ان اللہ بے شک اللہ، فالق چیرتا ہے، الحب دانے کو، والنوا، نوا کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کو، کھجور کی گٹلی کو بھی پاڑتا ہے اور اس سے پودا نکالتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، فالق الحب چیرتا ہے دانے کو، والنوا اور کھجور کی گٹلی کو، یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ، من المیت مردے سے، ومخرجو اور نکالتا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ذالکم یہی تمہارا اللہ اللہ ہے، فانا پس کس طرف، فانا پس کیسے یا کس طرف، تؤفکون تم پھرتے جا رہے ہو، تم کس طرف منہ پھرتے جا رہے ہو۔ فالق، فالق مانا چیر دینا، الاصباح صبح کے وقت، یعنی اندھیرے کو چیر لیتے ہیں، اس سے صبح نکال دیتا ہے۔ فالق الاصباح چیرنے والے ہے صبح کو، وجعل اللیل اور بناتا ہے رات کو، وجعل اور بنایا ہے، اللیل رات کو، سکنا سکون کے لیے، آرام کے لیے، والشمس اور سورج، شمس کہتے ہیں سورج کو، والقمر اور چاند، والقمر قمر کس کو بولتے ہیں، چاند کو، والقمر قمر چاند، حسبانا حسبان حساب کتاب، حسبان حساب کتاب کے لیے، ذالکا یہ، تقدیر مانا اندازہ، یہ اندازہ ہے، العزیز اس رب کا جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ہے، جعل جس نے بنائے ہے،
لکم تمہارے لیے النجوما ستاروں نجوم نجم ایک ہوتا ہے، نجوم جمع ہے ستاروں کو، لتہتدوا اس لیے کہ تم معلوم کرو، تمہیں ہدایت یعنی تمہیں راستہ معلوم ہو، بہا ان ستاروں کے ساتھ، فی ظلمات ظلمات مانا اندھیرے، البر بر مانا خشکی، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر دریا کے اندھیروں میں، قد یقیناً فصلنا فصلنا مانا واضح واضح بیان کرنا، قد فصلنا یقین واضح واضح بیان کیا ہم نے، الآیات نشانیوں کو آیاتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو نہیں جو علم رکھتی ہے، جو علم رکھتی ہے، لا نشتے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے، وہو الذی اور اللہ وہ ہے، انشأکم جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ ایک ہی شخص سے، فمستقر پس ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ دنیا میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، ومستودع اور حوالے کرنے کی جگہ ہے کہ قبر میں پھر حوالہ کیا جائے گا، قد یقیناً فصلنا الآیات ہم نے واضح تفصیل سے بیان کیے آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے، فقاہت سمجھ بوجھ، یفقہون جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے، ان اللہ بے شک اللہ فالق الحب چیرنے والا ہے دانے کو، جس طرح گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ یا اور دانے جس کو چیر لیتے اور اس سے جو ہے نا سبزی یہ چیزیں نکال دیتا ہے، والنوا اور گٹلی کو، یخرج الحی اور نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، وہ مخرج المیت نکالتے ہیں مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہی تمہارا اللہ ہے، فانا توفقون پس کس طرح تم پھیرتے جا رہے ہو، فالق الاصباح صبح کو چیرنے والا ہے، وجعل اللیل اور بنائے اللہ نے رات کو سکنہ سکون کے لیے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبان حساب کے لیے، ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے، العزیز اس اللہ کا جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے، وہو الذی اور اللہ وہ ہے، جعل لکم النجوم جس نے بنائے تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بہا تاکہ تمہیں اس سے ہدایت ملے یعنی راستہ معلوم ہو، فی ظلمات البر اندھیروں میں کہ رات کے اندھیرے میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کیا جاتا ہے، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کیا جاتا ہے، قد فصلنا الآیات یقیناً تفصیل سے ہم نے آیات بیان کی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، وہو الذی اور اللہ وہ ہے، انشأکم کہ پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک ہی شخص سے آدم علیہ السلام سے، فمستقر بس ٹھہرنے کی جگہ ہے دنیا میں ایک وقت مقرر تک، ومستودع اور حوالے کرنے کی جگہ قبر میں، قد فصلنا الآیات یقیناً تفصیل سے ہم نے آیات نشانیاں بیان کی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی بات کی ہے کہ اللہ وہ رب ہے جو کمال والا ہے، کہ آپ دانہ زمین میں رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کے بیج زمین میں رکھتے ہیں، دانہ رکھتے ہیں، اللہ اس کو چیر لیتے، اس سے نرم نرم پودے نکال دیتا ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتے، والنوا کھجور جو سخت گڈی ہے اس کو بھی اللہ چیر دیتے ہے، اس سے کھجور نکال دیتا ہے، یخرج الحی اس سے زندہ بناتے ہیں، من المیت مردے کہ وہ مردہ تھا اس سے زندہ نکال لیا، خوبصورت جاندار بنا دیا، ومخرج المیت من الحی اور مردے سے پھر مردہ نکالتا ہے زندہ سے، ذالکم اللہ یہی تمہارا اللہ ہے، فانا توفقون کس طرح تم پھرتے جا رہے ہو کہ اللہ تمہیں زندہ سے مردہ نکال دے، مردے سے زندہ نکال دے کہ پھر اسی سے پھر آپ کے لیے دانہ بنا دیتے ہیں، تو یہی اللہ ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر اپنی قدرت کی دلیل دی کہ رات ہو جاتا ہے اور اس رات کو چیر کر اللہ صبح نکال دیتا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، یہ سب اللہ کے اندازے اللہ نے ایک حساب بنایا ہے، تو پھر تم کس طرح پھرتے جا رہے ہو اسی سے عبرت لے لو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا ہے، کہ اندھیرے میں رات کو جب آسمان کو دیکھتے ہیں اور راستے معلوم کرتے ہیں کہ یہ شمال، یہ جنوب ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، یہ اس طرف ہم نے چلنا ہے، راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح دریا میں کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف دریا ہی ہے، تو دریا میں بھی اللہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ کو راستے بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے آپ کو ایک ہی شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے رہنے کی جگہ دنیا میں ہے، پھر حوالہ کرنے کی جگہ قبر میں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے، تو لہٰذا اللہ کی بات مانو اور اللہ کی بات سے آگے پیچھے مت جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔